سوال پوچھتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تب آپ کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص کے نکاح میں جا چکی تھی اور حضرت زینب نے اسلام قبول کر لیا مگر ابو العاص نے نہیں کیا، یعنی اپنے کفر پر قائم رہے۔ اس وقت تو سرکار علیہ السلام نے حضرت زینب کو واپس گھر کیوں نہیں بلایا؟ کیونکہ مومن عورت کا کافر سے نکاح نہیں رہتا، ان میں جو بھی جسمانی تعلقات قائم ہوں گے وہ زنا کہلاتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ رب العالمین حضرت زینب نے ایک کافر کے ساتھ زنا کیا؟ ہندو کافر اس بات کا مذاق بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی بیٹی کو کافروں سے نہیں بچا پائے، آج کی لڑکیاں کیا ہی بچیں گی؟ حضرت اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کے خیالات کا ذہن میں لانا بھی جو ہے وہ گمراہی ہے، کیونکہ بھئی احکام شرعیہ جو ہے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو بیک وقت سارے احکام شرعیہ تھوڑی نازل ہو گئے، سارے حکم میں بھئی نماز ہی نہیں پوری فرض ہوئی تھی، 5 وقت نماز ہی بعد میں فرض ہوئی ہے۔ سرکار کے اعلان کرنے کے کئی سال کے بعد جب معراج ہوئی تب تو نماز فرض ہوئی، اور روزہ تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد فرض ہوا۔ اس احکام شرعیہ جو ہیں وہ بتدریج نازل ہوتے رہے، تو یہ کیا دلیل ہے کہ جیسے ہی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اسی لمحے جو لوگ ایمان لائے میاں بیوی دونوں تو ان کا نکاح برقرار رہا، اور نہیں تو پھر وہ حرام ہو گئے اور زنا ہو گیا؟ یہ اس طرح کی باتیں ایک مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ احکام جو ہیں بتدریجاً نازل ہوئی، بتدریج یعنی آہستہ آہستہ۔ اب وہاں 13 سالہ زندگی مکہ معظمہ کی، روزہ فرض نہیں ہوا، اور ہجرت کے بعد روزہ فرض ہوا، حج فرض نہیں ہوا، ہجرت کے بعد حج فرض ہوا۔ تو اب یہ کہیں گے وہاں تھے تو کیوں نہیں حج کیا، وہاں تھے تو کیوں نہیں روزہ رکھا؟ بھئی حکم ہی نہیں نازل ہوا ہے۔ تو یہ کہ جو رشتے ہیں اب اس میں اگر ایمان نہیں لائے تو اب یہ اس پر حرام ہو جائے گی، یہ حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا، اور جب حکم نازل نہیں ہوا تو پھر کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا؟ نزول جب احکام نازل ہوں گے تب اس کے بعد پھر علیحدگی کا حکم آئے گا۔ جب یہ احکام بھی نازل ہو گئے کہ بھائی ان سے جو ہے دوستی اور رشتہ داری جس قطع تعلق کیا جائے، جب یہ سب احکام نازل ہوئے تو اس کے بعد پھر دوسرے احکام آئیں گے کہ وہ نکاح برقرار رہا نہیں رہا۔ جب تک حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک جو پہلے ایام جاہلیت میں جو نکاح ہوئے تھے وہ نکاح برقرار رہے۔ اسی لیے جب ایمان لے آئے تو وہ لوگ اگر میاں بیوی دونوں ایمان لائے تو ان سے تھوڑی نیا نکاح کیا گیا، وہی نکاح ان کا برقرار رہا۔ تو اس لیے اس طرح کا ذہن پگانا اور یہ سب کہنا کہ بھئی یہ کافر یہ کہتے ہیں، وہ کافروں کو پتہ کیا ہے؟ کافر ان کو کیا پتہ ہے احکام شرعیہ کے بارے میں؟ احکام شرعیہ تو تدریجاً جو ہے وہ 23 سال میں پورے نازل ہوئے۔ جب قرآن مجید پورا کا پورا میرے آقا میں نازل ہو گیا تب جو احکام شرعیہ مکمل ہو گیا۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حرام ہوا اور یہ نہیں بچا سکے وہ نہیں بچا سکے؟ اگر حکم اسی آن ہوا ہوتا تو میرا آقا روک لیے ہوتے، لیکن وہ حکم ہوا ہی نہیں۔ اس طرح کے اور بھی احکام ہیں۔ تو بہرحال جیسے جب حکم نازل ہوا ہو اس کے بعد پھر کوئی مسلمان کوئی مومنہ کسی کافر کے نکاح میں ہو، یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔